عمران خان کو ریلیف ملی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند ہے۔ اس میں جو کردار ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو رول ادا کیا ہے، محسن نقوی صاحب نے جو رول ادا کیا ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں ان کی توصیف کرنی چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں ہے، اگر عمران خان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے بعد کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ نواز شریف صاحب کو اس فیصلے کو ویلکم کرنا چاہیے اور بلاول بھٹو کو اس فیصلے کو ویلکم کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کو ایز اے جسچر آف گڈ ول جو 27 سپٹمبر کی کال ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ اپنے کارکنوں کی رہائی اور عورتوں کی اسپیشلی عالیہ حمزہ ہیں جیسے بشرا بی بی ہیں، ان لوگوں کی رہائی جو ہے وہ اہم ہے، اس کو شامل کرنا ضروری ہے۔ آج تک جیل سے باہر ایک دفعہ نکل کے واپس گیا کوئی نہیں، تو میری امیدیں انشاءاللہ یہی ہیں کہ خان صاحب اب یہاں سے آزادی کی طرف جائیں گے، واپس قید ہونے کی طرف نہیں جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جو کہ پچھلے 3 سالوں سے اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو آج ہی ہسپتال منتقل کیا جائے، یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اپنے ریمارکس میں، اپنے آرڈر میں کہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان بھی بانی پی ٹی آئی کے ہمراہ ہوں گے، اور سپریم کورٹ کا ہفتے میں ایک دن بانی پی ٹی آئی کو اہل خانہ سے بھی ملاقات کا حکم دیا جائے۔ یہ ایک بڑا ہی اہم فیصلہ ہے، بہت بڑا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی والے بھی جشن منا رہے ہیں اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت سینئر سیاستدان جو ہے فواد چودھری صاحب۔ فواد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت عمران خان کو ہسپتال شفا انٹرنیشنل میں منتقل کرنے کا جو حکم آیا ہے سپریم کورٹ سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ علی دیکھیے، آپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ اتنے عرصے سے یہ ساری سیاست کور کر رہے ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے بات چیت کرنے کی، پاکستان میں سیاسی ٹمپریچر کو کم کرنے کی، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اسی طرف ایک قدم ہے جو ہم مطالبہ کر رہے تھے، بات کر رہے تھے ایک بڑے طویل عرصے سے، یہ اس طرف ایک قدم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ نہ تو سپریم کورٹ ایک دن میں اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ پہ بانگے دہل کر سکے، نہ ہی حکومت کا یہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے اور فیصلے کی، عمران خان کی منتقلی کے، ہاسپٹل میں منتقلی کے فیصلے کی مخالفت نہ کرے۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک اچھے ارینجمنٹ کے تحت ہوا ہے، اور جو بھی یہ آج جس کے نتیجے میں عمران خان کو ریلیف ملی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند ہے۔ اس میں جو کردار ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو رول ادا کیا ہے، محسن نقوی صاحب نے جو رول ادا کیا ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں ان کی توصیف کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے ملک میں جو ایک سیاسی ٹمپریچر ہے اس کو نیچے لانے میں جو رول ادا کیا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور اب یہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ جو سب سے بہتر کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جو باقی سیاسی قیدی ہیں، کوٹ لکھپت کے دوست ہیں، ہمارے باقی جو لوگ ہیں، ان کو کیسے اس سارے معاملے میں شامل کیا جائے اور ان کو بھی ریلیف میں جو ہے وہ لانا چاہیے، اور اس سے ایک پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس کی شدت میں کمی آئے گی، اور بات چیت ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا فواد چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر نے یہ معاملات کوئی بیک ڈور، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ گوہر صاحب رابطے میں ہیں، یہ اس کا نتیجہ لگ رہی ہے؟ اور مزید اس میں جو کوٹ لکھپت کی آپ بات کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ہمیں مزید اس میں کوٹ لکھپت میں جو اس وقت جیل اسیران ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی ریلیف یا کوئی عدالتی فیصلہ نظر آئے گا؟ کوئی وجہ نہیں ہے، اگر عمران خان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے بعد کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ میری نظر کے اندر اس وقت بہت اہم ہے کہ جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں ان کو ریلیف ملے، اور اس سے کنسالیڈیٹ ہوگی پوزیشن اس وقت میرے خیال کے اندر۔ اور دیکھیے، آپ کے سامنے اب ایک بڑا چیلنج جو ہے تحریک انصاف کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو کنسیشن ملی ہے یہ مس یوز نہ ہو، نمبر 1۔ تحریک انصاف کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ تمام لوگ ایک پیج پہ نہیں ہوتے، یہاں پر وہاں پر بہت لوگ ہوں گے جن کو یہ ارینجمنٹ پسند نہیں آئے گا، تو اس لیے اس کو ڈیفیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی آوازیں جو ماڈریٹ ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ بات چیت سے باتیں آگے چلنی چاہیے، ملک کے اندر
استحکام آنا چاہیے، ان کو ہمیں لے کے آگے بڑھنا ہے، اور میرے خیال کے اندر الٹیمیٹلی ان قوتوں کو یہ فائدہ ہوگا، اور ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور ایسی عناصر جو کہ اس کو سبوٹاج کرنا چاہیں گے اس کو ہمیں ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ فواد سب شاہ سے اہم میں بات صاحب جی جی پلیز۔ سب سے اہم بات جو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس فیصلے کو ویلکم کرنا چاہیے، اور بلاول بھٹو کو اس فیصلے کو ویلکم کرنا چاہیے، اور اس سے جو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جو پی ٹی آئی ہے اس کا درمیان جو آپ سمجھیے کہ جو ایک کوآرڈینیشن ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور پولیٹیکل سسٹمز اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو سپیس ہے وہ بڑھے گی۔ تو میرے خیال میں اب ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس فیصلے کو ویلکم کریں۔ اچھا فواد شاہ صاحب، آپ نے جیسے کہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ عناصر ہو سکتے ہیں، دوسری جانب بھی ہو سکتے ہیں، اب انہیں اس معاملات کو آگے لے کے چلنا کیسے ہے؟ آپ ان کو کوئی اس وقت ایڈوائز کریں گے جو موجودہ قیادت ہے، کیسے چلیں، کیا غلطیاں ہیں نہ کریں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 26 نومبر سے پہلے بھی کوئی معاملات طے ہوئے، یہاں تک کہ ملاقاتیں ہو گئی تھی، پھر اینڈ پہ آ کے معاملات خراب ہو گئے تھے۔ تو ایک پہلے بھی موقع مل چکا ہے، اب یہ دوسرا موقع ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو آرڈر آیا ہے کہ ہاسپٹل منتقل ہو گئے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے انہیں؟ میرے خیال میں اب ایک تو تحریک انصاف کو ایز اے جسچر آف گڈ ول جو 27 سپٹمبر کی کال ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور چونکہ جو دو بنیادی مطالبے ہیں وہ میٹ ویٹ ہو گئے ہیں، اس سے ایک اچھا جو آغاز ہے وہ ملے گا۔ سہیل آفریدی اور بیرسٹر گوہر، یہ دو لوگ ہیں جو کہ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو مذاکرات ہیں ان میں اپنے کارکنوں کی رہائی، اور عورتوں کی اسپیشلی عالیہ حمزہ ہیں جیسے بشرا بی بی ہیں، ان لوگوں کی رہائی جو ہے وہ اہم ہے، اس کو شامل کرنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ جو بنیاد ہے وہ سپریم کورٹ نے فراہم کر دی ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ اس کے اوپر کنسالیڈیٹ کریں، اور اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے جو یہ توقع ہے کہ وہ اس پروسیس کو سپورٹ کرے گی تاکہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کو بہتر کیا جا سکے۔ اچھا فواد بھائی، یہ بتائیے گا کہ اس وقت نو ڈاؤٹ اب یہ معاملہ ہو گیا، اب جیسے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ تو اپنا فیصلہ نہیں کر سکی، تو اب ہم نے کر دیا، ہم اس کے اوپر پہرا بھی دیں گے، معاملات کریں گے۔ اب آپ کو جب یہ منتقلی ہو جاتی ہے، انہوں نے کیا سیاست نہیں کرنی، یہ سیاست مطلب کیا نہیں کرنی، اس پہ کیا بات چیت نہیں کرنی، یہ اس کا کیا مطلب، تھوڑا اس پہ الیبوریٹ کریں گے آپ؟ وہ بیسکلی چاہتے یہ ہیں کہ جو اختلافی معاملات ہیں وہ اس کے اوپر بات چیت زیادہ نہ ہو۔ اچھا فواد شاہ صاحب، ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جو صوبوں کی بات چل رہی تھی، جس میں آپ لوگ بھی صوبوں کی بات کر رہے تھے، سیمینارز ہو رہے ہیں، ورکشاپ ہو رہی ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، اس میں پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ میرا خیال ہے آپ نے بھی بتایا کہ خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ صوبے ہونے چاہیے، انتظامی یونٹس، تو اس حوالے سے بھی معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے یہ صوبوں والی بات کو لے کے؟ نہیں، خبر تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تو صحیح ہے کہ اگر ایک ہی جماعت ہے اور ایک ہی لیڈر ہے جو کہ صوبوں کی اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، این ایف سی کے اوپر اس پوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ عمران خان فیڈرل پارٹی ہیں، فیڈرل لیڈر ہیں، وہ فیڈرلسٹ ہیں، تو اس لیے عمران خان کی پوزیشن تو یہی ہے کہ پاکستان کا وفاق مضبوط ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن بھی یہی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ زیادہ اب صوبائی پارٹی ہیں، ان کی پوزیشن وہ فیڈرل پارٹی کی نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان کا وہ زیادہ قریب ہے اسٹیبلشمنٹ۔ لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بار دوبارہ بڑے سخت بیان آ رہے ہیں، کل ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ اگر سی ایم سندھ بھی ہم نے قربان کرنا پڑے تو ہم کر دیں گے، لیکن صوبے ڈیوائیڈ وغیرہ معاملہ نہیں ہوگا، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے یا ان کو بھی آگے جا کے سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یہ ضروری ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کم از کم اپنا جو حلقہ ہے، اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو کھڑی ہوئی ہے۔ اب تک پی ایم ایل این نے تو اپنے لوگوں کے لیے ایک بھی سٹینڈ نہیں لیا، اور اس لیے اپنی پالیٹکس ختم کر لی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بہرحال اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں دی ہے، اور وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کا ایک کانسٹیٹوئنسی کا سینٹیمنٹ ہے جس کا اظہار سعید غنی نے کیا ہے، ناصر شاہ صاحب نے کیا ہے، مراد علی شاہ صاحب نے کیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اس پہ ہی رہیں گے، اور
اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کیسے چلتی ہیں. اب خان صاحب ہسپتال منتقل ہونے کے بعد دوبارہ جیل جائیں گے یا پھر باہر ہی آ جائیں گے؟ یہ کمنٹ کر دیں. آج تک جیل سے باہر ایک دفعہ نکل کے واپس گیا کوئی نہیں. تو میری امیدیں انشاءاللہ یہی ہیں کہ خان صاحب اب یہاں سے آزادی کی طرف جائیں گے, واپس قید ہونے کی طرف نہیں جائیں گے. بہت شکریہ جی فواد چودھری صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے, سینئر سیاستدان ہیں فواد چودھری صاحب, اور بتا رہے تھے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی سیاسی لیڈر جب جیل سے ہاسپٹل آیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ پھر جیل نہیں گیا, آزاد ہی ہوا ہے. تو آج جو بڑا ایک فیصلہ آیا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جانے کا, تو یہ بڑا اہم ہے. آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دے. اللہ حافظ.